نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تفسیر مصطلح الحدیث کے 24ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خبر مرسل۔ جیسا کہ ہم سند میں انقطاع کے لحاظ سے خبر یا حدیث کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے حدیث معلق کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اس کی تعریف۔ لغتاً ہے ہو اسم مفعول من ارسل۔ یہ ارسل یرسل فعل سے اسم مفعول ہے، بمعنی اطلق۔ اطلق کے معنی میں، اطلق معنی چھوڑ دینا۔ فکأن المرسل اطلق الاسناد، کہ گویا جو مرسل ہوتی ہے حدیث، اس میں سند کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ولم یقیدہ براو معروف، کہ اسے کسی معروف راوی کے ساتھ مقید نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ لغوی معنی ہے ارسلہ یرسلو، اور اس کا معنی ہے اطلقہ یطلقو، یعنی کھلا چھوڑ دینا۔ اب ہے اصطلاحاً تعریف۔ ہوا ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی۔ وہ حدیث ہے، وہ سند ہے، ما سقط من آخر اسنادہ، جس کی سند کے آخر میں، وہ خبر یا حدیث جس کی سند کے آخر میں انقطاع ہو، من بعد التابعی، تابعی کے بعد۔ تابعی کے بعد، خواہ وہ تابعی ہو یا صحابی ہو، وہ حذف ہو، تو یہ مرسل کی اصطلاحی تعریف ہے۔ ہوا ما سقط من آخر اسنادہ، کہ جس کے سند کے آخر میں سقط ہو، یعنی راوی حذف ہو، من بعد التابعی، تابعی کے بعد۔ صورتہ، اب اس کی صورت کیسے ہے، یعنی یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَصُورَتُهُ أَن يَقُولَ التَّابِعِيُّ، اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہے، سواء کان صغیراً او کبیراً، خواہ تابعی چھوٹا ہو یا بڑا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ او فعل کذا، یا ایسے کیا۔ او فعل بحضرتہ کذا، یا آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے ایسا کیا گیا۔ وَهَذِهِ سُورَةُ الْمُرْسَلِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، یہ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک تابعی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، ایسے کیا، یا آپ کے سامنے ایسا کیا گیا۔ تو یہاں پر امکان ہے کسی ایک اور تابعی کے حذف ہونے کا یا صحابی۔ تو جب تابعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو وہاں ایک صحابی جو ہے وہ سند میں حذف ہوتا ہے، انقطاع ہوتا ہے آخر سند میں، اس لحاظ سے وہ مرسل ہوتی ہے۔ تو محدثین اس صورت کو مرسل کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں راوی ساکت ہو۔ اس کی مثال ہے، صحیح مسلم سے لی گئی ہے، ما اخرجہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب البیوع،
جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب البیوع میں نقل فرمایا ہے۔ قال حدثني محمد بن رافع حدثنا جحين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جو آخری راوی یہاں پر ذکر فرمائے گئے ہیں سعید بن المسیب ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان واسطے کے بغیر ذکر فرمائی، یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں، حالانکہ درمیان میں صحابی کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے صحابی کو ساکت کیا ہے۔ فقد اسقط من اسناد هذا الحدیث آخرہ، تو انہوں نے اس حدیث کے آخر میں سند کو ساکت کیا ہے۔ وہو من بعد التابعی، وہ تابعی کے بعد کے راوی ہیں جو عموماً صحابی ہوتے ہیں۔ وقل هذا السقط ان یکون قد اسقط الصحابی، اور کم از کم یہ سخت اتنا ہے کہ یہاں پر ایک صحابی کو ساکت کیا گیا ہے، یعنی سند میں صحابی کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ قَدْ أَسْقَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ، اور یہ بھی ہے، امکان ہے کہ انہوں نے قد اسقط مَعَهُ غَيْرَهُ کہ اپنے ساتھ ایک اور کو بھی ساکت کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ صحابی روایت کر رہے ہیں، ان کے بعد ایک اور یہ تابعی روایت کر رہے ہیں، ان کے بعد ایک اور تابعی اور صحابی حذف ہوں، ایسا بھی امکان ہے۔ تو کم از کم اتنا ہو کہ سند کے آخر میں صحابی حذف ہو، تو یہ صورت ہے اس کی خبر مرسل کی۔ یہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو محدثین کے نزدیک حدیث مرسل ہے، اب ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں المرسل عند الفقہاء والاصولیین، فقہاء و اصولیین کے نزدیک مرسل، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں ما ذکرتہ من صورت المرسل والمرسل عند المحدثین، جو ابھی ابھی مرسل کی صورت ذکر کی گئی ہے وہ محدثین کے نزدیک ہے کہ سند کے آخر میں تابعی کے بعد راوی ساکت ہو جو عموماً صحابی ہوتا ہے۔ اما المرسل عند الفقہاء والاصولیین فاعم من ذلک، اور جو مرسل فقہاء اور اصولیین کے نزدیک ہے وہ اس سے عام ہے۔ فَعِندَهُمْ أَنَّ كُلَّ مُنْقَطَعٍ مُرْسَلٌ، ان کے نزدیک ہر حدیث منقطع مرسل ہے، عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ، کہیں بھی انقطاع ہو، کان انقطاعہ، یعنی سند میں کہیں بھی انقطاع ہو، ان کے نزدیک وہ خبر مرسل ہے۔ وَهَذَا مذہب الخطیب ایضاً، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ فقہاء و اصولیین کے نزدیک خبر مرسل سے مراد وہ خبر ہے جس کی سند میں کہیں بھی انقطاع ہو، اور محدثین کے نزدیک وہ خبر مرسل ہوگی جس کی سند کے آخر میں اس راوی ساکت ہو جو عموماً صحابی ہوتا ہے۔ اب بات ہے اس کے حکم کی کہ اس کا حکم کیا ہے خبر مرسل کا۔ تو ڈاکٹر محمود طحان لکھتے ہیں المرسل فی الاصل، اصل میں جو مرسل ہے ضعیف مردود، ضعیف ہے اور مردود ہے۔ کیوں مردود ہے؟ لفقدہ شرط من شروط المقبول، جو خبر مقبول کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے، وہ اتصال السند، وہ اتصال سند ہے۔ خبر مقبول کے لیے شرط ہے
کہ اس میں اتصال سند متصل ہو، جو روات کا سلسلہ ہے ہر راوی نے اپنے شیخ سے متصلاً اس حدیث کو روایت کیا ہو، ان کا جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، کہیں ٹوٹتا نہ ہو، وہ مربوط ہو، متصل ہو سلسلہ۔ لیکن خبر مرسل میں وہ جو اتصال ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ وَلِلْجَهْلِ بِحَالِ الرَّاوِي الْمَحْذُوفِ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو راوی حذف ہے، محذوف ہے، اس کا حال بھی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ الْمَحْذُوفُ غَيْرُ صَحَابِيٍّ، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ تابعی جو روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو درمیان میں ایک تابعی بھی ساکت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ صحابی بھی، تو احتمال ہے تابعی کے حذف ہونے کا بھی۔ تو اس حالت میں پھر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تابعی ضعیف ہو، اس لیے حال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو انقطاع ہوگا اور اس انقطاع کی وجہ سے خبر جو ہے مردود ہوگی اور ضعیف ہوگی۔ لیکن العلماء من المحدثین وغیرہم اختلفوا فی حکم المرسل والاحتجاج بہ، لیکن محدثین اور ان کے علاوہ میں سے علماء نے مرسل کے حکم میں اختلاف کیا ہے اور اس سے احتجاج کرنے میں، استدلال کرنے میں بھی ان کا اختلاف موجود ہے۔ لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، کیونکہ جو خبر مرسل میں انقطاع ہے، یہ انقطاع کسی اور سند کی انقطاع سے مختلف ہے، کہ سند میں انقطاع کسی اور جگہ ہو، اس انقطاع میں اور اس انقطاع میں جو سند کے آخر میں ہو میں فرق ہے۔ لأن الساکت منہ غالباً ما یکون صحابیاً، کیونکہ خبر مرسل میں جو ساکت ہے راوی غالباً وہ صحابی ہوتا ہے، اور صحابہ کے بارے میں اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام عدول ہیں۔ لا تضر عدم معرفتہم، کہ ان کی عدم معرفت سند کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی، کہ جب ایک متفقہ قاعدہ موجود ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام تمام عدول ہیں، عادل ہیں۔ تو جو اختلاف ہے اس کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک ضعیف مردود، پہلا قول علماء کا کہ یہ ضعیف ہے، مردود ہے خبر مرسل، عند جمہور المحدثین و کثیر من اصحاب الاصول والفقہاء، جمہور محدثین اور بہت سے اصحاب اصول و فقہ یعنی اصولیین اور فقہاء کے نزدیک بھی یہ ضعیف اور مردود ہے۔ وحجت ہؤلاء هو الجہل بحال الراوی المحذوف، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جو راوی محذوف ہے اس کا حال جو ہے نا معلوم نہیں ہے، یعنی اس کی جہالت کی وجہ سے۔ لاحتمال ان یکون غیر صحابی، کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ محذوف راوی غیر صحابی بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف اور مردود ہے۔ دوسرا قول ہے صحیح یحتج بہ، تو ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اور کچھ علماء کی جماعت کے نزدیک کہ جو اگر مرسل ہے، سیکہ ہے، یعنی جو تابعی روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، اگر وہ سیکہ ہیں اور ان کی عادت ہے کہ وہ بھی یعنی جس سے روایت کرتے ہیں وہ بھی سیکہ ہوتا ہے، سیکہ شیخ سے ہی روایت کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں
یہ صحیح ہوگی اور اس سے احتجاج کیا جائے گا۔ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ التَّابِعِيَّ الثِّقَةَ لَا يَسْتَحِلُّ أَن يَقُولَ، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ثقہ تابعی سے یہ محال ہے کہ وہ یوں کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذا سمعہ من ثقۃ، مگر وہ اس وقت ہی تابعی کہیں گے جب انہوں نے کسی ثقہ سے سنا ہوگا، کیونکہ یہ تابعی کی جلالت اور شان کی وجہ سے ہے کہ ان سے یہ محال لگتا ہے کہ وہ کسی ثقہ سے سنے بغیر ایسا نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3 ہے قبولہ بشروط، تیسرا مذہب یہ ہے کہ چند شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے، اے یصح بشروط، کہ چند شرائط کے ساتھ یہ خبر صحیح ہے، اور یہ امام شافعی کے نزدیک شرائطیں اور بعض دوسرے اہل علم کے نزدیک، اور یہ 4 شرائط ہیں، 3 راوی مرسل میں ہیں اور ایک حدیث مرسل میں شرط ہے کہ 3 شرطیں راوی میں پائی جائیں جو مرسل ہے، اور ایک شرط جو ہے وہ حدیث میں پائی جائے، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون المرسل من کبار التابعین، کہ جس تابعی نے ارسال کیا ہے، یعنی آگے انہوں نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، تو وہ مرسل کبار تابعین میں سے ہوں، جیسے ہم ابھی مثال میں ذکر کر چکے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، تو مرسل راوی جو ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو۔ نمبر 2 وَإِذَا سَمَّا مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ سَمَّا ثِقَةً، اور جب وہ یہ کہیں کہ جن سے میں نے ارسال کیا ہے تو وہ ثقہ کہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ جن سے تم ارسال کر رہے ہو یا وہ خود صراحت کریں تو اس شیخ کو ثقہ کہیں، یعنی ثقہ سے روایت کرتے ہوں، تو پھر یہ دوسری شرط ہے کہ وہ راوی مرسل جب محذوف راوی کا حال بیان کریں تو ان کو ثقہ کہیں۔ وَإِذَا، یہ تیسری شرط ہے، وَإِذَا شَارَكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ لَمْ يُخَالِفُوهُ، کہ جب حفاظ اور مأمونون جو مأمون ہیں ان کے ساتھ شریک ہوں اس حدیث میں تو یہ ان کی مخالفت نہ کریں، یہ جو مرسل ہیں تابعی یہ حفاظ اور مأمونون کی مخالفت نہ کریں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حدیث میں شرط، تو حدیث میں جو ہے شرط وہ کیا ہے؟ وَأَن يَنْضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ مِّمَّا يَلِي، ان 3 شرائط کے ساتھ آنے والی شرطوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، کیا ہے؟ ان یروی الحدیث من وجہ آخر مسندن، کہ حدیث جو ہے کسی اور وجہ سے، کسی اور طریق سے مسندن بھی یہ ذکر کی گئی ہو روایت کو، یعنی متصلاً یہی حدیث بھی روایت کی گئی ہو۔ دوسرا جو ہے دوسری شرط، او یروی من وجہ آخر مرسلاً، یا کسی اور طریق سے مرسلاً ہی روایت کی گئی ہو۔ ارسلہ من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل اول، کہ وہ دوسری جو سند ہو وہ بھی مرسل ہو لیکن اس کے روات اس کے علاوہ یعنی اور روات ہو، یعنی دوسری سند ہو بالکل اس سے مختلف ہو، تو یا تو یہ ہے کہ دوسری جو ہے حدیث دوسری سند کے ساتھ ہو، مسندن روایت کی گئی ہو، یا مرسلن روایت کی گئی ہو لیکن راوی اس میں اور ہو۔ تیسری ہے اس شرط، او یوافق قول صحابی، یا قول صحابی کے موافق ہو، کہ اس کی تائید کسی قول صحابی سے بھی ہوتی ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے او یفتی بمقتدا ہو اکثر اہل العلم، کہ
کہ اس حدیث کے مقتضا پر اکثر اہل علم نے فتویٰ دیا ہو۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے حدیث میں۔ اگر خبر مرسل کو قبول کرنا ہے، اس کے مقبول ہونے کے لیے امام شافعی اور بعض اہل علم کے نزدیک 3 شرطیں سند میں پائی جانی چاہیے، یعنی راوی میں، مرسل میں، اور 4 میں سے کوئی ایک مرسل یعنی اس حدیث کے اندر پائی جانی چاہیے۔ وہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں، دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ این یروى الحدیث من وجہ آخر مسندن، کہ وہ مرسل حدیث کسی اور طریق کے ساتھ مسندن یعنی متصلن روایت کی گئی ہو، یا مرسلن روایت کی گئی ہو اور اس خبر کے اس سند کے روات ہوں، یا قول صحابی اس کے موافق ہو، یعنی اسی حدیث جو مرسل روایت کی گئی اس کے موافق کسی صحابی کا قول موجود ہو، یا اس حدیث کا جو مقتضا ہے اس پر اہل علم نے فتویٰ دیا ہو۔ تو ان 4 چیزوں میں سے بھی اگر کوئی ایک پائی جائے اس حدیث میں تو وہ خبر مرسل مقبول ہوگی۔ اب اگلی بات ہے مرسل الصحابی۔ مرسل صحابی کیا ہے؟ ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ، کہ جس کی خبر صحابی نے دی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو، اور اس صحابی نے وہ قول و فعل سنا نہ ہو، یعنی قول سنا نہ ہو اور فعل بذات خود دیکھا نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تو صغر سن کی وجہ سے ابھی عمر اس کی کم ہو، یا اسلام بعد میں لایا ہو، یا غائب رہنے کی وجہ سے کہ پہلے کسی اور علاقے میں تھے وہ صحابی، بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، مدینہ میں حاضر ہوئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں حاضر ہوئے، کسی اور ملک سے آئے، علاقے سے آئے۔ اب وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے خود سنی نہیں، خود دیکھی نہیں، تو اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ احادیث کثیرہ، اس نوع کی بہت ساری احادیث ہیں صغار صحابہ کی، جو صغار صحابہ کرام تھے جنہوں نے خود دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال بیان کیے ہیں، جیسے ابن عباس ہیں اور ابن الزبیر وغیرہما، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کرام کی حدیث مرسل صحابی کہلاتی ہے۔ تو اس مرسل صحابی کا حکم کیا ہے؟ الصحیح المشہور الذی قطع به الجمہور انہ صحیح محتج بہ۔ صحیح اور مشہور حکم یہ ہے جس کو جمہور نے جو حکم قرار دیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور محتج بہ ہے، اس سے احتجاج کیا جائے گا مرسل صحابی سے۔ لأن روایت الصحابۃ یعنی تابعین نادرۃ، کیونکہ وہ اصاغر صحابہ یا بعد میں اسلام لانے والے یہ بہت کم امکان ہے کہ انہوں نے تابعین سے اس حدیث کو روایت کیا ہو، انہوں نے صحابہ سے ہی روایت کیا ہوگا۔ وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهَا، جب وہ تابعین سے روایت کریں تو وہ بیان کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ہی کم امکان ہے کہ وہ تابعین سے روایت کریں۔ اور جب وہ ایسے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَالْأَصْلُ أَنَّهُمْ سَمِعُوهَا مِنْ صَحَابٍ آخر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور صحابی سے یہ حدیث سنی ہے، اس لیے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَحَذْفُ الصَّحَابِ لَا يَضُرُّ، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں صحابی کا حذف کرنا باعث ضرر نہیں ہے، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، تو جو مرسل صحابی ہے جمہور کے نزدیک صحیح
محتجن بہی ہے، وہ قابل استدلال ہے۔ وقیلا یعنی ایک یہاں پر ضعیف قول ہے، ضعیف حکم ہے، ان مرسل الصحابی کا مرسل غیرہ فی الحکم، کہ مرسل صحابی دوسری مرسل احادیث کی طرح ہے حکم میں۔ وہذا القول ضعیف مردود، ڈاکٹر محمود طہاں لکھتے ہیں یہ قول ضعیف اور مردود ہے۔ آخری پوائنٹ اس سبق کا ہے اشہر المصنفات فی، خبر مرسل کے حوالے سے مشہور مصنفات کون سی ہیں، یعنی ایسی کتب جن کے اندر مرسل احادیث پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی کتاب ہے المراسیل لابی داؤد، ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے جو مؤلف ہیں تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی المراسیل ہے، اس میں مرسل اخبار کا احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ المراسیل لابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کی مراسیل ہے، اور اسی طرح ہے جامع التحصیل لاحکام المراسیل للعلائش، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں علامہ علائی رحمہ اللہ، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم نے 24واں سبق پڑھا ہے خبر مرسل کے بارے میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اس سلسلہ میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اگلے سبق کے ساتھ حدیث معدل کے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، علم حدیث کو ذوق محبت سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔